السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بہت مشکور ہوں آپ نے اپنا وقت نکالا اور آج یہاں موجود ہیں۔ آپ سب کو ونس اگین مبارکباد الحمدللہ، اور میں اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ جو دعائیں ہم نے کی ہیں کورس کے مکمل ہونے پہ، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ ساری کی ساری قبول فرمائے، کوئی ایک بھی اس میں سے رد نہ ہو، آمین۔ اور میرا بہت سارا کام آسان کر دیا ہے میرے مینٹور اور ہمارے ایسے انسپریشنل پرسنالٹی یہاں پر ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جو ینگ ایج کے اندر ہمیں رول ماڈل کر کے دکھا رہے ہیں ود ان الہدا، اور ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں۔ عاطف اقبال بھائی نے کہ جنہوں نے آ کے جب تعارف کروایا ہے الہدا کا، تو اس میں کورس کے بارے میں بھی کچھ چیزوں کے بارے میں آگاہی دے دی ہے، تو انشاءاللہ میں اس کو صرف ٹچ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ اور یہ کورس رپورٹ اس سال کے کورس کے اوپر مبنی ہوگی جو بیچ 9 میں ہم نے گزارا ہے۔ تو بیسیکلی اس کو آغاز کیے ہوئے تقریباً اب یہ 9th ایئر کمپلیٹ ہو گیا، سو ایوری ایئر ہم ایک کورس کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی یہ پلان رکھتے ہیں کہ آفٹر ایوری 4 months ہم تعلیم القرآن کا ایک بیچ لانچ کیا کریں، اور یوں ایک سال کے اندر 3 انٹیکس ہو رہے ہوں، لیکن فی الوقت کے لیے ابھی ہم سال میں ایک کورس کرتے ہیں۔ اور اس کورس کی چونکہ ڈیوریشن 1 سال ہے، تو اسی تناظر میں اس میں پورا قرآن مکمل کرنا اور سارا کچھ، تو ہم نے اس کو ایک ایسے انداز میں کیا ہے ڈیزائن کہ جہاں پر عام کالج یونیورسٹی کے وہ اسٹوڈنٹس جو بالکل اسکریچ لیول پہ ہوتے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ بالکل بیبی سٹیپس لے کر جن کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے، ہم نے اس کورس کو تھوڑا سا اس طرح ڈیزائن کیا ہے۔ البتہ گریجولی ٹرم 1 کے بعد ٹرم 2 اور ٹرم 2 کے بعد ٹرم 3، تو یہ تھوڑا سا پروگریس کرتا جاتا ہے، اور ہم ایزی ٹو ڈیفیکلٹ، سمپل ٹو کمپلیکس کے ماڈل کے اوپر چلتے جاتے ہیں۔ اس سال ہمارے پاس جتنے اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا تھا ان کی تعداد تقریباً 88 تھی، لیکن اس ٹائم جو لوگ کمپلیٹ کر رہے ہیں اپنے اس پیور ٹینیور کو، ان کی تعداد 73 ہے۔ کچھ آپشنس اس طرح کے ہم نے رکھے ہوتے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کے لیے شاید اتنی ٹائم کمٹمنٹ کرنا پوری مشکل ہے، یا ان کے لیے کورس جو ہے جس پیس پہ چل رہا ہے، کیونکہ تھوڑا سا ایکسیپشنل کیسز ایسے ہوتے ہیں، کچھ جینوئن کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے ایون آفٹر دی ایڈمیشن ڈیٹ۔ لیٹ ایڈمیشنس بھی کوئی ایسا پرسن آ جاتا ہے جس کو پہلے نہیں پتہ تھا، اور ہمارے پاس یہاں پر کیپیسٹی اویلیبل ہے الحمدللہ، تو ان کو سمجھا دینے کے بعد کہ آپ لیٹ جوائن کر رہے ہیں تو آف کورس یو آر مسنگ آؤٹ آن اے لاٹ آف تھنگس، بٹ دین اف دے انسسٹ دین وی ہیو دس فلیکسیبلٹی کہ ہم ان کو لیٹ ایڈمیشن بھی جوائن کرنے کے لیے آپشن دیتے ہیں۔ دین وی ہیو دس لسنرس فیسلٹی کہ کوئی اگر اسٹوڈنٹ سمجھ رہا ہے کہ میں لیٹ آیا ہوں اور اس نے اب کوپ اپ نہیں کیا ایڈمیشنس کے ساتھ اپنے، تو وہ پھر سوئچ کر لیتا ہے اسٹوڈنٹ رول سے لسنر رول کی طرف۔ سو یوں کچھ ڈراپ آؤٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنے رول کو مین اسٹوڈنٹ رول سے لے کر لسنر رول کی طرف بھی شفٹ ہو جاتے ہیں، اینڈ دین ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر we have lesser number who are graduating. So let me begin with the subjects that we teach here. اور اس میں یہ ہے کہ ہم الحمدللہ جو کور چیزیں جو ہم چاہتے ہیں ایک سال کے آخر میں کم از کم ایک مسلمان جو یہاں پر آیا ہے اور ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ بالکل اسکریچ سے شروع کر رہا ہے، تو ہی شوڈ بی ایبل کہ بائی دی اینڈ آف دا کورس اس کی تجوید، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی مسٹیکس نہ ہوں، بلکہ وہ قرآن پڑھے تو اس کا حق ادا ہو رہا ہو تمام مخارج کے اعتبار سے بھی، اور اس کی آواز کے اندر جو خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اپنی آواز کو بآواز بلند مشق کر کر کے اس کے اسکل کو انہینس کرنا ہے، تو ڈیلی بیسس کے اوپر ایک اچھا خاصا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے کلاس کے اندر تجوید کا۔ دین وی پروسیڈ ٹو تفسیر، اور تفسیر کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ چیز جو میں چاہوں گا آپ سے شیئر کروں وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ کہ جن کو بعض اوقات تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کا بھی ترجمہ نہیں آتا، یہ اس سال کے آخر میں جس طرح سے اسٹڈی پلان ہوتا ہے اگر اس کو فالو کریں، اور جو کہ میجورٹی ماشاءاللہ کرتے ہیں، تو بائی دی اینڈ آف دا کورس ناٹ اونلی آر دے ایبل ٹو ہیو اے رف انڈرسٹینڈنگ کہ کیا پڑھا جا رہا ہے یا میں کیا پڑھ رہا ہوں، بٹ اس کے ایوز اس کے کانٹریری اس کے بالکل ہٹ کر ایک بہت خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ دے کین ایکچولی ٹرانسلیٹ ایوری لیٹر آف دا قرآن۔ تو وہ جو لی ہے، من ہے اور بی ہے، یہاں سے لے کے سو ایکچوئل ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن، اور اس سے جب وہ اکوپ ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں صرف کہ وہ کبھی ترجمے میں یعنی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اگلے لیول پہ یہ کہ یہ علم کی وہ ویل روٹڈ
کانسیپٹ ہے کہ جس کے بعد کوئی غلط ترجموں کی طرف بھی یا غلط معنوں کی مفہوم کی طرف بھی لے جانا چاہے تو دا اسٹوڈنٹس آر ریڈی ٹو کم بیٹ کہ یہ چیز تو اس طرح سے ہے نہیں. تو انشاءاللہ اس سے آگے اگر ہم پروسیڈ کریں تو ورڈ بائی ورڈ کے بعد آتا ہے اس کی تھوڑی سی بریف ایکسپلینیشن the extent that we can achieve in 1 year program. یہ تفسیر کی کتابیں آپ دیکھیں تو کوئی کتاب ہے جس میں تفسیر 1 والیوم میں ہے, کوئی تفسیر آپ دیکھیں لائبریری میں پڑھی ہوں گی وہ 10 والیوم پہ ایگزیکٹلی ان دا سیم اسپرٹ, جتنا ٹائم میسر ہو آپ اتنا ایکسپاؤنڈ کرتے ہیں اس کے کانسیپٹس کے اوپر. تو ہمارے ہاں چونکہ یہ 310 لیسنس ہم نے بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہم 1 ایئر کے ورکنگ ڈیز کے اندر کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں, کہیں کہیں پہ مرجنگ ہوتی ہے تو اٹس رفلی 280 اور 285 ڈیز کہ جس کے اندر ہم 310 لیسنس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. تو تفسیر ہوتی ہے, اس کے بعد پھر یہ کہ فقہ العبادہ یعنی طہارہ, نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, یہ جو پلرز ہیں یہ فقہ العبادات, ان کے تمام جو بیسک قاعدے ہیں, رولز ہیں, فقہی رولنگز ہیں اور ایک مسلمان سے کیا تقاضا کیا جاتا ہے وہ سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ہمیشہ سرپرائزنگ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی ایج کے فیلوز یہاں آ کے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ اچھی ایجوکیشن ہوتی ہے ان کی دنیا کے اندر, لیکن ان کو بیسک طہارہ کا کانسیپٹ بھی نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے سیرہ, اس کے اندر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رائٹ فرام ہز برتھ اور پھر جب وہ مشن آف پروفٹ ہوڈ میں انٹر ہوتے ہیں, مکی دور اور پھر مدنی دور, اور ایٹ ٹائمس وی اسپینڈ کوائٹ گڈ ہینڈسم ٹائم آن سیرہ, اور ایک ٹرم میں اگر ہم صرف مکی دور کور کریں تو دوسرے ٹرم میں ہم مدنی دور کریں. دیٹس دا ٹرینڈ دیٹ وی موسٹلی فالو. علوم الحدیث کا کانسیپٹ جیسے جیسے ہم ایڈوانس ہوتے جاتے ہیں تو اس میں پھر یہ کہ دور حاضر کے اندر ویسے بھی حدیث کی جو حجیت ہے, حدیث کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر بہت ہی کم فوکس ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے اعتراضات بھی پھر بہت سارے اٹھ کے ہیں. تو ان کو اکوپ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک ان کی جو ہمارے پاس حدیث پہنچی ہے وہ کتنی سائنٹیفک انداز میں پہنچی, اور پھر وہ یہ کہ ہمارے لیے وہ حجت ہے, اور پھر یہ کہ اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علوم القرآن کی جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں جو اللہ کا کلام ہے اس کے کیا بہت سارے اس سے ریلیٹڈ کچھ علوم ہیں, کون سی صورتیں مکی ہوتی ہیں, کون سی مدنی ہوتی ہیں, یہ رسم الخط کا کیا معاملہ رہا, یہ سبع قرات کا کیا معاملہ رہا, یہ کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو, پھر یہ کہ یہ اس کی تدوین کیسے ہوئی, یہ سارے کام ہم علوم القرآن کے سبجیکٹ میں کر رہے ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ جو سبجیکٹس ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اور سبجیکٹس ہیں, میں نے چند امپورٹنٹ کا آپ کے سامنے ذکر کیا. ان سبجیکٹس کے اندر ہم 3 پوائنٹر ایجنڈا کو لے کے چل رہے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے علم آن دا سیکنڈ لیول, بلکہ ناٹ آن دا سیکنڈ لیول, پیرالل ٹو علم, ساتھ ساتھ اس پہ عمل, اور عمل کے ساتھ ساتھ پیرالل لیول پہ اس کی ابلاغ, اس کو پہنچانا. ہمارے کورس کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو صرف علم کی سطح پہ رہے وہ ہمارے لیے ورثہ ہوتا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ صرف ہم ایک کالج یونیورسٹی کی طرح جو جاب رول ہوتا ہے, ایک پروفیسر آیا ٹیچ کر کے چلا گیا اینڈ دین ہی از لیسٹ کنسرن کہ اس کے اسٹوڈنٹس, بلکہ وہ ایسا انوائرمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے بعض اوقات کالج یونیورسٹی میں کہ آپ اس کے عمل پہ بات کر سکیں یا اس کو گائیڈ کر سکیں. اب بہت وی آر لیونگ ان اے ویری ڈائنامک ٹائم ناؤ, تو اس میں بات کرو تو آگے سے طرح طرح کی بات چیت بھی آتی ہے. تو یہ ہمارا ایک تربیتی پروگرام ہے. تو علم کے ساتھ ساتھ عمل, اور پھر دین یہ کہ یہ رسپانسبلٹی کہ بلغوا عنی ولو آیہ, کہ یہ بات جو آپ تک پہنچی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اس کو آگے پہنچانا, اس کی کانسٹنٹ کوشش ہمارے اس کورس کے اندر کروائی جاتی ہے. دین اف یو ٹاک اباؤٹ فیکلٹی, تو ماشاء اللہ محترم رسپیکٹڈ ڈاکٹر ادریس زبیر حافظہ اللہ, یہ ہمارے مین لیڈ پرسنالٹی ہیں. دیٹس دا فیس آف AIM, اور یہ انہی کی تفسیر ہے جو کہ الحمدللہ for 3 consecutive years he was kind enough to spare his time, اور live انہوں نے تفسیر پڑھائی. And finally we were able to make the professional recordings of his تفسیر, اور وہ 3rd batch میں جب ہوئی, اور اس کے بعد پھر ہم ابھی تک ریکارڈنگ کریں because he has a lot of engagements also, he has a lot of responsibility also, کہ الہدیٰ جہاں تک پہنچ چکا ہے, جتنا عاطف بھائی نے بتایا کہ ورلڈ اوور اس کی برانچز پھیل چکی ہیں, اس کا کام پھیل چکا ہے. تو ہر جگہ پر پھر ڈیمانڈ یہ بھی ہوتی ہے کہ استاذہ محترمہ ڈاکٹر ادریس who are actually husband and wife, یہ وہاں جائیں, اس لگائے ہوئے پودے کو بھی کچھ جا کر وقت دیں. تو فار دیٹ ریزن ہی ہیز ٹو کانسٹنٹلی ٹریول الاٹ, اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے ان ریکارڈنگس کے اوپر بھی. تو انشاءاللہ سون وی آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ آئیں گے, اور انشاءاللہ ناؤ اٹس دا ٹائم کہ اٹس کوائٹ وی ہیو اسپینڈ اے لاٹ آف ایئرس with the same tafsir that was recorded in batch 3, and now it is the time کہ ہم اس کو ری ریکارڈ بھی کروائیں انشاءاللہ تعالی.
تفسیر کے بعد یہ فیکلٹی ممبر ہمارے پی ایچ ڈی ہیں حدیث سائنسز کے اندر فرام مدینہ یونیورسٹی. انہوں نے بھی اس کورس کے اندر تقریباً 2 سے 3 سبجیکٹس پڑھائے ہیں. ہز نیم از ڈاکٹر فراز الحق ابو الحسن, اور یہ کچھ ٹائم تو یہاں پر رہے اور یہاں پہ پڑھاتے رہے, بٹ دین ہی ہیڈ ٹو موو ٹو کراچی, اور پھر وہاں سے پھر ہم ان کے ساتھ اسٹریمنگ کرتے تھے, ویڈیو اسٹریمنگ, اینڈ ہی واز ایبل ٹو انٹریکٹ. ماشاء اللہ ہی از ویری اسکلفل. وہاں دور بیٹھے بھی پتہ نہیں لگتا تھا کہ دور ہیں یا قریب ہیں, اور پورا ریویو لینا پچھلے سبجیکٹس کا, اور سارے اس کے ساتھ ساتھ ہیومر کو ایڈ کرنا. تو آلدو ہی لک سیریس ان دس پکچر, ہی از ویری ہیومرس ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ عاطف اقبال صاحب, بٹ آئی مسٹ آلسو سے کہ سب سے زیادہ سر فوٹوجینک بھی آپ, بارک اللہ فیکم. اور اس کے ساتھ ساتھ دوائے شافی انہوں نے پڑھائی. احمد ظفر صاحب ماشاء اللہ ہی از بین ود اس سنس دی انسیپشن, اور یہ سیرہ پڑھاتے ہیں, اور جب یہ سیرہ پڑھاتے ہیں تو سبحان اللہ لگتا ہے کہ ہم آج بھی سیرہ کو لیو کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو ریئلائز کراتے ہیں. مجھے صرف ایک بات کوٹ کرتے پسند آئے گی ان کی اس جگہ پر, کہ میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا. اور انہوں نے جب ہم ہمیشہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سنتے ہیں, کب انہوں نے احد کہا, بہت ہیوی سا اسٹون ان کے سینے پہ تھا, لیکن اس کی ریئلائزیشن ایک دن ہوئی کہ جب گرمی کا دن تھا اور وہ یہاں پڑھا رہے تھے, اور انہوں نے ہم سب کو یہ کہا کہ اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو جانا ہوگا روڈ پر, اور وہاں پہ تھوڑی دیر چپل اتار کے کھڑا ہونا ہوگا. تو اس طرح سے جب وہ ریلیٹ کیا جاتا ہے تو پھر الحمدللہ بہت مزہ آتا ہے. تو الحمدللہ ہی ایکچولی وزٹس ہیئر آفن, اور یہاں پر آ کے پھر اور بھی کریئر اورینٹیشن کے حوالے سے اور مختلف چیزوں کے حوالے سے بھی اسٹوڈنٹس کو کاؤنسل کرتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو آور اسٹیمڈ قاری عبدالرؤف صاحب, اینڈ وی ور ان لکی ٹوڈے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائیں. دیر واز اے لٹل ایمرجنسی, ہی کوڈنٹ میک آن ٹائم, اور جب وہ لیٹ آئے تو اس کی وجہ سے وی ہیڈ ٹو آسک ون آف ہز ٹرینڈ حافظ قرآن ٹو کم اینڈ ٹیک اوور ہز رول ایز اے تجوید ٹیچر ٹوڈے. تو حافظ صاحب جو ہیں وہ قاری عبدالرؤف صاحب, ہی از ایکچولی این امام ان F6 مسجد الاقصیٰ, اور یہاں پر آتے ہیں. اور یعنی انہوں نے ماشاء اللہ باوجود اس کے کہ پہلے سے بھی علمی ایک بیک گراؤنڈ تھا, تعلیم حاصل کی ہوئی تھی دینی, لیکن پھر بھی انہوں نے بیچ 8 میں پڑھایا بھی اور ساتھ میں یہ کورس بھی کیا ایز اے اسٹوڈنٹ. اور ہم اتنے امیزڈ ہیں کہ اٹس ویری ریئر, اٹس اے ریئر سائٹ ٹوڈے کہ ہم دین کے الحمدللہ جہاں بہت ہمارے لیے آئیکونک اور ہمبل کر دینے والے لوگ ہوتے ہیں, وہیں پر ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ جو دین میں علم حاصل کر لیتے ہیں, کچھ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کسی لیول پہ چلے گئے یا کچھ. انہوں نے وہ سارے اسٹیریوٹائپ توڑے ہیں اور کہا ہے کہ ابھی بھی وہ اصل لوگ موجود ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد اور جھک جاتے ہیں. سبحان اللہ, بارک اللہ فیکم. دین یہ وہ تھے جن کو ہم انگیج کرتے ہیں ایز وزٹنگ فیکلٹی. دین آن ہمارے ان ہاؤس جو وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہاں سے کورس کیا, دین دے بیکم اسٹاف ممبر. اور ہمارا پلان بھی یہی ہوتا ہے کہ یہاں کے گریجویٹس اپنے علم کو, اپنی تربیت کو بہتر کرتے جائیں, اور وہ اس کو, کیونکہ یہ بیس لائن کورس ہے, یہ بہت اسکریچ لیول کورس ہے, اس کو کرانے کے لیے یہ نہیں کہ علماء کی, یقیناً علماء کی اپنی ایک حیثیت ہے, سب کچھ ہے, لیکن مسلمان کی بیسک ضروریات کی چیزیں ہیں, نماز کیسے پڑھنا ہے, طہارہ کیسے کرنی ہے. تو الہدا کا ماڈل یہ ہے کہ اس کورس کے لیے کہ جہاں پہ بالکل ایک اسکریچ سے کوئی آ رہا ہے, اس کو یہاں کا پڑھا ہوا اگر اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے پروگریس کرتا ہے علم کے اندر, تو پھر وہ یہاں پر ان ہاؤس ٹیچر بھی بن جاتا ہے. تو الحمدللہ ہماری فیکلٹی جتنی بھی ہے یہاں پر جو گروپس لیتے ہیں, کیونکہ اتنے بڑے کراؤڈ کو جو ہے ڈسپلن کرنا آسان نہیں ہے, تو اس کے لیے ہم ان اسٹوڈنٹس کو پھر ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کم کرنے کے لیے گروپس میں تقسیم کرتے ہیں. تو وہ لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے سب کلاس میں ہیں, اینڈ دین وی موو ٹو گروپس, اور ہر گروپ کے اوپر ایک گروپ انچارج ہوتا ہے جو ان سے پچھلے دن کا سنتا ہے, ان کی تربیت کے اوپر فوکس رکھتا ہے, کب آ رہے ہیں, کیوں چھٹی کی, اور کلاس میں اٹینٹیو ہیں یا نہیں ہیں ماشاء اللہ. تو اس طرح سے وہ سب ہمارے ان ہاؤس ٹیچرز ہوتے ہیں. ناؤ ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسپیسیفک جو کوئی ایک لیکچر کے لیے گیسٹ آتے ہیں. عاطف بھائی نے اس کا ذکر کر دیا تھا, لیکن اس سال جو آئے ہیں ہمارے پاس احسن ظفر صاحب, ہو بیسکلی از اے میڈیکل ڈاکٹر, اور یو ایس اے میں ہوتے ہیں, بلکہ اب وہ کچھ ایسے ماڈل پہ کام کریں کہ کچھ ٹائم پاکستان میں ہوتے ہیں, کچھ یو ایس اے میں. ہی ریسنٹلی کیم بیک ٹو پاکستان, بٹ ود دس ماڈل ہی ہیز اے کمانڈ آن وراثت, یہ انہیریٹنس کے جو اسلامک لاز ہیں. تو یہ بہت ریئر علم رہ گیا, اور آپ کو نا اتنا جلدی کوئی جواب دینے والا موجود نہیں ہوتا, آپ سوال کریں اس کو پتہ ہو. تو بیکاز ہی ہیز دس کمانڈ, اور ہی آفن ٹیچز دس سبجیکٹ, تو یہ ورکشاپس کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں, ایون پاکستان میں بھی, باہر بھی. تو ہی کیم ایکچولی ہیئر وچ واز این آنر فار اس کہ ہم ایک لرنڈ بندے سے وراثت کی کانسیپٹ کو سمجھ سکیں, اور دیٹ ٹو ویری ایزی, پیزا کی مثالیں دے کر
کہ ایک پیزا ہوتا ہے اس کو ہاف کریں تو 50% ہو گیا اور ایسے کوارٹر کریں, تو وہ اتنا آسان ہو گیا کہ جو ایک ڈرائی چیز بھی ہے وہ آپ کو بھوک دلاتے دلاتے اچھے طریقے سے آپ کو وہ کروا دیتے تھے اس کانسیپٹ کو. مالدیوز کی جو اسلامک یونیورسٹی ہے اس کے کاؤنسل ممبر ہیں یہ ڈاکٹر عبداللہ شیہام, who also ran for the presidential election this year. تو یہ آئے تھے پاکستان وزٹ پہ, تو الحمدللہ he was kind enough to spare some time. انہوں نے بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہاں انٹریکٹ کیا تھا. شیخ عبدالجبار بلال ماشاءاللہ ان کے بارے میں اکثر لوگوں کا بڑا اچھا تعارف ہے, ایک پرومیننٹ اسلامک اسکالر ہیں. انہوں نے بھی آ کے اسلامک عقائد جو ہیں وہ سبجیکٹ ٹیچ کیا. ونس اگین پرومیننٹ پرسنالٹی ڈاکٹر ابو بکر حنیف صاحب G6 مسجد میں ہوتے ہیں یہاں پر, مرکزی مسجد جو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی از دا ون, جب بھی کوئی امام کعبہ وغیرہ آتے ہیں پاکستان کے اندر تو جو ٹرانسلیشن کی رسپانسبلٹی وغیرہ کا رول ہوتا ہے وہ آپ ان کو اکثر ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے. ہی کیم اینڈ ہی ٹچ دا ویری سینسٹیو ٹاپک آف جہاد, دا ٹرو کانسیپٹ آف جہاد, اور یہ کہ اسٹوڈنٹس ایکسپلائٹ نہ ہوں اس کورس کے اندر, صحیح انڈرسٹینڈنگ لے کے جائیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے آ کر اس حوالے سے جو خیالات تھے, سوالات تھے, وہ سب کے اوپر اچھی مفصل گفتگو کی. اینڈ دین آف کورس نان ادر دین راجہ ضیاء الحق یوتھ کلب کے جو اس ٹائم CEO ہیں, انہوں نے بھی ماشاءاللہ آئے اور اپنی خوبی جو ہے ان کا جو ماسٹر ہے اور وہ ہے دعویٰ کی فیلڈ, اور اس کے اوپر اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا. اور یہ جو بھی سیشن ہو رہا ہوتا ہے, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ تفسیر ہو جاتی ہے تو کوئی ایک آیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کچھ مزید اس کے گوشے ہوتے ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہوتی ہے. تو یہ رینڈم اسپیکرس نہیں آ رہے ہوتے ہیں, وی میپ دوز آیات ود اسپیکرس. تو پھر وہ آتے ہیں اور وہ ہماری اس تشنگی کو جو تھوڑی تفسیر میں باقی رہ جاتی ہے اس کو آ کے مزید ایکسپلین کر دیتے ہیں. راسخ مصطفیٰ صاحب ہیں ماشاءاللہ, علوم القرآن کی بڑی ایکسپرٹیز ہے, اور پھول نگر وہاں پہ جو ادارہ ہے اس سب کے ساتھ بڑے منسلک ہیں, اور الحمدللہ بہت ہی سادہ لو انداز کے اندر بہت گہری بہت علمی گفتگو کر کے یہاں پر الحمدللہ قرآن کا تعارف, اور پھر کچھ تجوید کی مہارت ان کی ایسی ہے کہ انہوں نے 2 دن ہمارے ساتھ بتائے تھے اور 1-1 گھنٹے کا سیشن لیا تھا, اور اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک یہ تھا کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان 2 گھنٹوں کے اندر بھی. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عزیز الرحمان, یہ ان کا تعارف کرانا میرے لیے ہمیشہ ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. بیسیکلی تو یہ کہ یہ ایک ماہر قانون ہے, لیکن ان کی علمی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں, اور ایک عالم علمی گھرانے سے ہیں, عالم کے ایک بیٹے رہے ہیں, آپ سب جانتے ہوں گے مولانا عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ, جن کا انتقال ہوا کچھ سال پہلے. G6 مرکزی مسجد کے جو ہے وہ امام تھے, بڑی ماشاءاللہ خدمات ہیں اسلام آباد میں بالخصوص ان کی. انہوں نے آسٹریلیا میں اور مختلف ملکوں میں وہاں پر پڑھا بھی ہے, پھر ساتھ میں دین کے ساتھ بھی جڑے رہے. تو وہ جو کنٹمپریری ایجوکیشن اور اس کے ساتھ جو اسلامک ایک اسٹرانگ بیکنگ ہے, اس کے بعد ہی بیکمز اے کیرزمیٹک پرسنالٹی. اور یقیناً 1-1.5 گھنٹے کی نشست کے اندر جس طرح وہ سوالات کی اور کنفیوژنس کی گتھیاں کھولتے ہیں اور آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کتنا بوجھ تھا. یعنی وہ لوگ جن کو واقعی میں ایک ڈائریکشن چاہیے زندگی میں, کوئی وہ کنسرنڈ ہے کہ میں آگے کیا کروں, کس کا ساتھ دوں, کس کا ساتھ نہ دوں, کیا چیز کروں, کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں جذبات کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور ذہن کچھ اور کہہ رہے ہیں, اسلام کا تقاضا کیا ہے. اس کے حوالے سے جب آ کے انہوں نے الحمدللہ گفتگو کی تو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت انلائٹننگ تھی. ڈاکٹر عاقف سعید صاحب ہیں جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں. ہی واز ہیئر فار اے رینڈم وزٹ, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ تھوڑی سی سعادت بخش دیں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر لیں الحمدللہ. اینڈ دین حسن حنیف, ڈاکٹر حسن حنیف گرین لین ماسک UK کے اندر جو ہے وہ یہاں پاکستان میں آئے ہوئے تھے, اور وہ بالکل رمضان کے قریب تھے. تو الحمدللہ استقبال رمضان کے حوالے سے انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگلش لینگویج کے اندر گفتگو کی تھی. کمنگ ٹو دا پورشن آف ایونٹس اینڈ ایکٹیویٹیز, اور یہ معذرت چاہتا ہوں پہلی سلائڈ پہ کھانے پینے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اس ایونٹس کی ایکٹیویٹیز کی. ایسے ہم زیادہ کھاتے پیتے نہیں, مشہور یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ کھاتے پیتے ہیں. مجھے دیکھ کے جج نہ کریں, میرے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں آپ. اور یہ جو کھانے پینے کا سلسلہ ہے یہ الحمدللہ ہمارا پارٹ رہتا ہی ہے. الحمدللہ 12 مکمل ہو رہا ہے تو اسٹوڈنٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے سب کے لیے لے آتے ہیں. کوئی عید ملن پارٹی ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, اور یہ کبھی 1 ڈش پارٹی ہوتی ہے تو سب تھوڑے تھوڑے سے کنٹریبیوٹ کر کے کچھ فوڈ لے آتے ہیں. اور الحمدللہ وی ہیو بیوٹیفل ایریا ہے, تو سب ایک خوشگوار سے ماحول کے اندر بیٹھ کے جو ہے انجوائے کرتے ہیں. یہ ایکچولی تھی سورہ البقرہ جب ہم نے فنش کی تھی, تو اس وقت آج جیسے قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے, ہم خوش ہیں. اس طرح سورۃ البقرہ جو پہلی ایک سورت ہے, بڑی سورت ہے, کافی ٹائم لگتا ہے اس کو مکمل ہونے میں, آلموسٹ 3 جز کے بعد جا کر وہ ختم ہوتی ہے. تو جب وہ ختم ہوئی تھی تو دیٹ واز ون بگ مائل اسٹون جس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا. ون وے آف سیلیبریشن واز ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ ایٹ فوڈ.
اسی طرح سے یہ ماہ ربیع الاول کے اندر فضیلت کیا ہے، اس کی ایکچوئل کانسیپٹ کیا ہے، کن چیزوں پہ جو ہے وہ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے، اور لوگوں کے اندر مشہور تصورات کیا ہیں. یہ صرف ماہ ربیع الاول کی بات نہیں، یہ صرف ایک کلپ کے طور پہ آپ کے سامنے موجود ہے. نہیں تو محرم یا اس طرح کی کوئی بھی ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اسٹوڈنٹس کو آؤٹ آف دا کورس یہ بھی تھوڑی سی اورینٹیشن دی جا رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کی مختلف ایکٹیویٹیز کے اوپر ان کو انکریجمنٹ دینا اور ان کی پرائزز ڈسٹریبیوشن کی سیریمنیز وغیرہ. دین لائبریری کی حوالے سے بھی فیسلٹی موجود ہے، اور جہاں پر جا کے اسٹوڈنٹس کے مختلف سیشن سال بھر میں ہوتے رہے، اور جہاں پر اسٹوڈنٹ جا کر سائلنٹ ریڈنگ بھی کرتے رہے، اور پھر ان بکس کے اوپر غور فکر کرنا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپس میں شیئرنگ کرنا. پھر ہمارے پاس قرآن کے مختلف چیزوں کے ساتھ جو جوڑنے کا ایک پورا جو ایریاز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے ورسٹائل ہیں. اس میں سے ایک ایریا ہے کہ قرآن کی کیلیگرافی، قرآن کو لکھنا. تو الحمدللہ آلدو کہ لڑکوں کے اندر آرٹس کا سکل جو ہے وہ اس طرح سے اتنا انٹرسٹ کا نہیں ہوتا، لیکن سبحان اللہ پھر ہمارے پاس آرٹسٹ بھی کیلیگرافی کے لیے دنیا کے اندر وہ مرد بہت زیادہ مشہور بھی ہیں. تو یہ ایک ہم نے لفظ آتا ہے قرآن کے بالکل سینٹر میں حروف کے اعتبار سے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی برتے. اور اس لفظ کو لے کر پھر ہم نے یہ بھی ایک توجہ دلائی اسٹوڈنٹس کی، اور ہم نے کہا کہ اس لفظ کو خوبصورت کر کے لکھیں. مقصد یہ تھا کیلیگرافی کا انٹروڈکشن بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اس لفظ کو بھی کچھ بتائیں، اس کے ساتھ کچھ وقت بتائیں کہ ایک یادداشت بن جائے کہ قرآن کا درمیان میں جا کر ایک لفظ آ رہا ہے تو یقیناً قرآن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی ہے. تو یہ لفظ ہمارے لیے قابل توجہ بھی ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، تاکہ یہ لوگ اکثر ہم جب انٹرویوز کرتے ہیں تو سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم غصہ بہت کرتے ہیں، یہ ہماری ویکنیس ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑا امپورٹنٹ پرومیننٹ میسج قرآن کا وہ ساتھ لیتے ہوئے جائے. اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کو جیسے میں نے کہا علم کے ساتھ ساتھ عمل. تو جب ہم نے اس طرح کی آیات پڑھی کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، تو جواب دیجئے قل العفو، جو آپ کے پاس اسپیئر میں ہے، ایکسٹرا ہے، وہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے. تو اس طرح اسٹوڈنٹس پھر اپنے گھر کی وہ قابل استعمال اشیاء جو اچھی حالت میں ہیں اس کو اچھے طریقے سے پیک کر کے لاتے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے ایسے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو اس کے ڈیزرونگ ہیں. عید کے بعد جب ہم اکٹھے ہوئے تھے تو ہم نے عید ملن پارٹی کی تھی، اور دین پھر یہ اس طرح اسٹوڈنٹس کی کچھ پریزنٹیشنز ہوتی ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ان کے کانفیڈنس کو بھی، اور یہ ریگولر فیچر ہے کہ روزانہ کورس میں تفسیر کے بعد آ کے اس کو آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے وہ اپنی ریفلیکشن شیئر کرتے ہیں کہ ان کو کیا فائدہ ہوا. دین مختلف گیمز اور ایکٹیویٹیز تاکہ اسٹوڈنٹس ایک مونوٹنی کا شکار نہ ہو جائیں. تو یہ ہمارے دو ٹیچرز ہیں، ایک وقاص بھائی ہیں اور ایک عبدالباسط بھائی ہیں، اور میں بتا دیتا ہوں کہ عبدالباسط بھائی جیتے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے 3D ماڈلز ہیں. ان 3D ماڈلز کا مقصد یہ تھا کہ دعوت دین وہ صرف تقریر سے نہیں ہو سکتی. تو کچھ لوگ بات نہیں کرنا جانتے ہیں، تو ان کو کیا طریقہ بتایا جائے کہ وہ اس طرح سے بھی، اور پھر قرآن کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ اوپر سے اتارو، غلاف میں سے نکالو، اور پھر کبھی اس میں رمضان کے اندر تلاوت کر لو. تو ہم چاہتے تھے کہ اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے کہ یہ سب بھی قرآن کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یہ قرآن کی تھیمز پہ ہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا یہ سب باہر ڈسپلیڈ ہیں پروجیکٹس. تو جب آپ جا رہے ہوں تو آپ دیکھیے گا کچھ تو یہ اس طرح کے 3D ماڈلز ہیں، کچھ اینیمیٹڈ بھی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ باہر نکلیں گے تو ایک پروجیکٹ پڑا ہوا ہے جس میں ہے قرآن میں آتا ہے کہ دو پانی ہیں جن کے درمیان میں برزخ ہیں اور وہ آپس میں نہیں ملتے. اس کو ایک اسٹوڈنٹ نے، ایک گروپ نے مل کر الحمدللہ ڈیزائن کیا تھا. تو وہ آپ ضرور باہر جائیں گے تو وزٹ کیجیے گا. تو الحمدللہ اس طرح سے ان کا ذہن کھلتا ہے کہ قرآن کو ہم کس کس طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے سر یہ آپ کا الحمدللہ جو پروجیکٹ آگے جا رہا ہے اس پروجیکٹ کی ہم نے وہ بلو پرنٹ بنانے شروع کر دی یہاں پر. اور یہ ہماری اس سال کی ایک فرسٹ پکنک تھی جب ہم گئے تھے لیک ویو پارک, اور اس کے اندر ہم نے وال کلائمبنگ, ہارس رائڈنگ, بوٹنگ اور زپ لائن اور یہ سب کچھ کیا تھا. پاکستان کے مختلف شہروں سے اور بلکہ ورلڈ اوور جب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم ان سے آخر میں پوچھتے ہیں کہ اس میں سے کون کون سی زندگی کی ایسی چیز ہے جو آپ نے پہلی دفعہ کی ہے. تو میجورٹی لوگ بتا رہے تھے سر ہم نے تو آج تک بوٹنگ نہیں کی تھی, یا ہم نے آج تک یہ وال کلائمبنگ نہیں کی تھی. تو الحمدللہ ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں قرآن پڑھتے ساتھ ساتھ. بیچ 8 جو اس سے پہلے کا تھا انہوں نے ایک مرتبہ اس سال کے اندر آ کر بیچ 9 کو ایک لنچ ہوسٹ کیا تھا, سو دیٹ کمیونٹی کا بھی کانسیپٹ بنے, یہ پیچھے والے اور آگے والوں کا ایک تعلق بنے. اور پھر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ میں اس لنچ کے ساتھ ساتھ پہلے کافی پسینے بھی نکلوائے تھے, اور کرکٹ کا ایک میچ وہ ایک پراپر اسٹیڈیم بک کر کے وہاں پہ ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر جو ہے لنچ ہوا تھا. اور لنچ میں بھی پھر ہم نے ایک گیسٹ اسپیکر کو انوائٹ کیا تھا جنہوں نے اس کھیل سے ریلیٹ کیا تھا قرآن کی کچھ آیات کو, اور اس موقع کو بھی تربیت کا ایک ذریعہ بنا دیا تھا.
اسی طرح سے یہ ہم بھوربن گئے تھے اپنی فائنل پکنک کے لیے سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ. گولف جو چنار کلب ہے وہاں پر الحمدللہ ہم نے ایک ڈے اسپینڈ کیا تھا. یہ بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا کہ پکڑنا بھی نہیں آتا ہے کیسے اسٹک کو پکڑنا ہے, لیکن ہر ایک نے پکڑ کے ماشاءاللہ کئی شاٹس لگائی تھی اور ایک ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویو اور بڑی اچھی انٹرٹینمنٹ تھی وہاں پر. اسی طرح سے ابھی آخر میں ہم نے آ کر ایک سبجیکٹ کمپلیٹ کیا تھا ابلاغ دین. اس کے بعد پھر ہمارے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس نے کچھ سیلف انیشیٹوز لیے تھے اور اس میں سے ایک یہ تھا کہ ہم یہاں جمعے کے بعد دعویٰ اسٹال لگائیں اور لوگوں سے انٹریکٹ کریں اور ان کو صرف آ کے نماز قرآن تک نہیں بلکہ اس سے آگے لے کے جائیں, قرآن کی سمجھ ہو, نماز کو ترجمے سے سمجھتے ہوں. اور اس سے سٹارٹ کیا الحمدللہ تاکہ ان کو پریکٹیکلی دعویٰ کرنے کے اندر بھی انگیجمنٹ ہوگی. بھی اسی کی اسٹوڈنٹ اسٹیٹسٹک میں نے ویسے آپ سے ذکر کر دی ہیں, لیکن 28% تقریباً اس بیچ میں میٹرک کے اسٹوڈنٹس تھے اور 46% جو کہ ہمارا مین کرائٹیریا ہوتا ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں. 2% ماسٹرز, 3% مڈل, 6% او لیول, 7% اے لیولز اینڈ 8% گریجویشن جنہوں نے کی ہوئی تھی پوسٹ گریجویٹس. بیچ 9 کے اسٹوڈنٹس کی جو ڈیموگرافکس ہیں اس میں پنجاب سے اور کے پی کے سے 3, سندھ سے 4, بلوچستان سے 1, آزاد جموں اینڈ کشمیر سے 1 اور یو کے سے بھی 1. ویسے ہمارے پاس کووڈ سے پہلے باہر ملکوں سے جو ہے اکثر بیشتر زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, لیکن کووڈ کی صورتحال کے بعد سے لوگ کم آ رہے ہیں. سو دیٹ واز آن مائی سائڈ کہ جو تھوڑا سا آپ کو ایک سفر کروانا تھا کہ اس سال آپ کے بھائیوں نے, آپ کے بچوں نے یہاں پر کیسے سال بتایا ہے. جزاکم اللہ خیرہ, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.